اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. وقال تعالی اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، آج میرا خطاب بنی نوع انسان یعنی تمام آدم و حوا کی اولاد سے ہے، کیونکہ ان سبھی کی خیر خواہی یہ ہمارا دین ہے. سبھی انسان آدم و حوا کی اولاد ہونے کے ناطے اس برادری میں ہمارے شریک ہیں. لہذا ہمارا یہ شرعی وظیفہ ہے کہ ہم تمام انسانوں کی خیر خواہی چاہیں، اس کے لیے سعی کریں، کوشش کریں. پھر آج کا موضوع ہمارا اس سے پہلے جو سلسلہ تھا اس کی دوسری کڑی ہے، اور وہ ہے توفی عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کی روشنی میں. ہمیں اور ہمارے ہر ساتھی جو داعی ہے، وارثان پیغمبر کو انسانیت کے مابین اقدار مشترکہ، جو امور ہمارے مابین مشترکہ ہیں، انہیں تلاش کرنا چاہیے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری انسانیت کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، پوری انسانیت کے نبی ہیں. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ کے رسول ہیں. اور پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کے تحت سبھی کے لیے رحمت ہیں. تو ان کا فرمان ہے کہ ہم خیر خواہ بنیں، اور ہمارا دین خیر خواہی ہے، اور تمام انسانیت ان کی مخاطب ہے اور امت ہے، چاہے امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو. اب اس موضوع کو میں نے بڑی اہمیت سے اور فکر مندی سے اس کی تبیین اور افصاح کر رہا ہوں. اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک یہ کہ انسانیت کو اس عقیدے کی ضرورت ہے. آج کی انسانیت امن اور اپنے اقتصاد، اپنی معاشی حالت کے لیے پریشان ہے، اور امن عالم کے لیے پریشان ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے اور حضرت رحمت للعالمین کی بیان کی روشنی میں اللہ نے انہیں ایسا حاکم عادل بنا کے بھیجنا ہے کہ جو اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے خوف کے بعد، اور اس دنیا کو معاشی خوشحالی سے پر کر دیں گے معاشی بدحالی کے بعد.
نہ خوف ہوگا اور نہ ہی معاشی تنگیاں ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں جناب رسول اللہ نے بیان کی ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے جو وارثان نبوت کے منصب پہ ہیں کہ ہم ان امور کو پوری انسانیت کے سامنے بیان کریں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لوگ لفظ توفی سے ان کے موت کو ثابت کرنے کے لیے کوشاں ہیں، یہ دراصل اس پریشان حال انسانیت کو اس کی پریشانی سے نکلنے نہیں دینا چاہتے، بلکہ اضافہ چاہتے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، اور رب العالمین نے جب یہ فیصلہ فرمایا کہ ایسا ہوگا، کب ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، تو ان کے نزول سے بہت سے امور وابستہ ہیں۔ اس لیے میں یہ فکر کرتا ہوں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اجل سے پہلے مارنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف خوب محنت کریں۔ یہ ہے نقطہ نظر میرا۔ میں اس لیے اس مسئلے پہ زور دیتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو وضاحت سے بیان کریں، اس کی خوب شرح کریں، اس کا افصاح کریں، اس کی تبیین کریں، تاکہ انسان راحت سے رہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں صرف ایک جگہ، یہ بھی اب مسئلہ یاد رکھیں، اور ہمارے علماء خصوصاً، صرف ایک آیت ہے جو حضرت عیسیٰ کی توفی بیان کرتی ہے۔ مفہوم تو اس کا ہم نے بیان کر دیا، اور اسی آیت کی جو تفاسیر ہیں آج انہیں ہم بیان کریں گے۔ لیکن یہ بات سب سے پہلے یہ نقطہ یاد رکھیں کہ قرآن حکیم کی تمام آیتوں میں سے صرف ایک آیت ایسی ہے جو اس دنیا میں حضرت عیسیٰ کی توفی بتا رہی ہے۔ وہی جب ان کے دشمنوں نے مارنا چاہا اور اللہ نے توفی فرما کے ان کو محفوظ کر لیا، ان کو بچا لیا اور ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ تو قرآن کی ظاہری نص سے ثابت ہے، جو قطعی ہے اور متواتر ہے، اور ان کے دشمنوں سے ان کو ان کی تطہیر فرما لی۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب نعمت کی ناشکری ہو تو اللہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اولی العزم اللہ کے نبی ہیں، جن کو مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، دنیا کی اکثریت ان کا احترام کرتی ہے۔ مگر اعدائے عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی اہانت کی تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ پھر اللہ جب چاہیں گے تو دوبارہ ان کو نازل فرمائیں گے۔ اتنی سی بات ہے۔ اب آپ یہاں یہ سوچیں کہ کچھ چیزیں انسانوں میں متفق علیہ ہیں۔ دنیا کے تمام انسان کسی مذہب سے تعلق رکھیں، ان کا مذہب سے تعلق نہ بھی ہو، دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ کسی دین سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ بے دین ہیں۔ بالکل بے دین لوگ ہوں، انہیں بھی کچھ امور میں اتفاق ہے ہمارے ساتھ۔ وہ کیا؟ کہ کوئی انسان اپنی مرضی سے جب چاہے اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ هو الذی خلقکم، اللہ ہی پیدا کرتا ہے تو انسان آتا ہے۔ پھر دوسری بات جس میں تمام انسان آپس میں متفق ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی مرضی کے مطابق اس دنیا میں اقامت اختیار نہیں کر سکتا۔ ثم یمیتکم، اللہ یہاں سے سبھی کو لے جائے گا، مگر کب کوئی جائے گا کسی انسان کو علم نہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ لیکن یہ بات سبھی کے ہاں متفق ہے، چاہے وہ علماء ہوں، سائنسدان ہوں، کوئی دنیا کے علوم کے ماہر ہوں، کہ کوئی انسان اجل سے پہلے جو مقرر کیا ہے خالق نے وقت، اس سے پہلے نہیں جا سکتا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی
इंसान हैं, आम इंसानों की तरह बशर हैं, वो भी अजल से पहले नहीं मर सकते। तो एक आयत हज़रत ईसा की इस दुनिया में तवफ़ी के बारे में है, वो ये है, या ईसा इन्नी मुतवफ़ीक व राफ़िउ का इलई व मुतहरुक। ये बात पुख्ता याद रखें अहले इल्म भी। और एक आयत हज़रत ईसा की इस दुनिया के बाद यानी आखिरत के अंदर, यौम यजमउल्लाहुर रुsul, जिस दिन अल्लाह तमाम रसूलों को जमा करेंगे, तमाम उम्मतों को जमा करेंगे, जिस दिन माबूद भी सामने होंगे और परस्तश करने वाले भी सामने होंगे, मुशरिक भी सामने होंगे, और जिनको उन्होंने माबूद बनाया वो भी। तो ये सिर्फ़ एक ही दिन है हशर का, और उसके बाद की ज़िंदगी से ताल्लुक़ एक तवफ़ी की आयत है, वो है वकुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फ़ीहिम। जब अल्लाह पूछेंगे कि ऐसा तुमने कहा था लोगों को कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बनाना, तो फरमाएंगे सुबहानक, ए अल्लाह तू पाक ज़ात है, मैं तो तेरा बंदा, जो तूने कहा वही मैंने किया। फलम्मा तवफ़ैतनी, जब तूने मेरी तवफ़ी फरमा ली, याद रखें इस लफ्ज़ को भूलना नहीं, तो फिर मैं तो वहाँ नहीं था, तू ही था। तो तवफ़ी का माना ये है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी उम्मत के बीच में से उठा लिया। वहाँ नहीं थे तो वहाँ न रहने वाला किसी जगह से कोई उठा लिया जाए और वो वहाँ ना हो, तो इसका माना मुर्दा नहीं होता। क्यों कि कोई मुर्दा, कोई इंसान मुर्दा नहीं हो सकता अजल से पहले। अब दो आयतें हो गई, एक वो दुनियावी तवफ़ी, एक आखिरत की तवफ़ी जहाँ ज़िक्र होगा, और एक आयत कुरान में सिर्फ आई है जिसमें अल्लाह ने हज़रत ईसा की मौत की ख़बर दी है, सिर्फ एक आयत, और उसकी सिर्फ एक शर्त बता दी है। ये भी नहीं बताया कि कब होगी, किस साल होगी, किस दिन होगा, और वो ये आयत है। ये तीनों आयतें याद रखें, वइम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौती। ये आयत है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले तमाम अहले किताब दारे ईमान में आ जाएंगे। अब तीन आयतें मैंने आपको बताई, एक वो जिसमें अल्लाह ने हज़रत ईसा से तौफ़ी का वादा फरमाया, उसके साथ ही और भी दो वादे हैं, बल्कि तीन वादे हैं, और एक वो कि जब अल्लाह सवाल करेंगे आखिरत में ईसा से कि तेरी कौम को तो ये कर रही थी और वो ये कहते हैं, क्या तूने ने कहा था। यकीनन ये बात आखिरत में होगी, बिल्कुल सारी दुनिया इसको जानती है। तो तीसरी आयत जिसमें ईसा की मौत का जिक्र है वो साफ है। तो इतनी बात तो आम आवाम भी याद रखें कि ईसा की मौत उसकी उस शर्त से पहले नहीं आ सकती जो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी। आम आवाम भी ये याद रखें, जिसको तौफ़ी का लफ्ज़ बोलना नहीं आता वो ये याद रखे कि तवफ़ी तो उसकी हो गई है मगर मौत नहीं हुई। अब ये भी देखें, तवफ़ी और मौत एक नहीं। जहाँ तवफ़ी का ज़िक्र है वहाँ लफ्ज़ तवफ़ी आया, और जहाँ मौत का ज़िक्र है, मौत की आने का, वहाँ लफ्ज़ मौत आया। ये दोनों आपस में मुग़ायर हैं, तवफ़ी और है, मौत और है। तो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत ये याद रखें सारे आवाम, उस वक़्त होगी या उसके बाद होगी जब तमाम दुनिया के अहले किताब जो किताबों की तरफ मंसूब हैं, वो साहिबे, वो असहाबे ईसा हों, मुद्दई ये इस बात के दावेदार कि हम उनके उम्मती हैं, असहाबे मूसा हों या कोई दीगर, सब के सब दायरे ईमान में आ जाएंगे। ये है ईसा की मौत की शर्त। ये बात सब याद रखें कि तवफ़ी हुई है और मौत अभी होगी। और ये भी याद रखें, अजल से पहले कोई शख्स नहीं मर सकता और ना कोई किसी को मार सकता है। अब आप देखते हैं रात दिन लोग मारना चाहते हैं, बच जाते हैं। तो ये अल्लाह का फ़ैसला। ये उमूर ऐसे हैं, इंसान का दुनिया में आना और जितनी मुद्दत रहना और फिर इस दुनिया से चले जाना, ये तीन उमूर ऐसे हैं कि तमाम बनी आदम इस पे मुत्तफ़िक हैं। अब हम असल बात की तरफ आते हैं कि अच्छा
اگر عیسیٰ کی موت ابھی نہیں ہوئی اور واقعی قرآن کہہ رہا ہے اور حق اور سچ ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اہل کتاب دائرہ ایمان میں نہیں آئے، یہ پکی بات ہے، تو اب پھر اس آیت توفی کی تفسیر کیا ہوگی؟ تو یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ ہم آپ کو پورے طور قبضے میں لیتے ہیں۔ اب یہ پہلی وجہ ہے اس کی تفسیر میں، 4 وجوہ میں ذکر کروں گا۔ پہلی وجہ یہ کہ متوفیک اپنے معنی پہ ہے، ای قابض کا تماماً بتمام قبضے میں، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ جسے چاہے بتمام قبضے میں لیتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو اللہ روز بتمام قبضے میں لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ہم میں سے ہر آدمی ہر روز دن کو یا رات کو جب سوتا ہے تو اس کی بھی توفی ہوتی ہے، تو کیا ہم میں سے ہر آدمی روز مرتا ہے؟ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں عام عوام، کہ ہماری بھی ہر روز، میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ اگر ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے رب کا کتنا میرے ساتھ تعلق ہے کہ وہ مجھے نیند بھی خود دیتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں نقطہ کہ نیند ایسا عمل ہے جو نہ انسان کے اپنے بس میں ہے، نہ اس کے معالجوں کے بس میں ہے، نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے، نہ دوائی میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، فرشتے بھی نہیں نیند دے سکتے، قبضے میں تو لے لیتے ہیں، توفی فرماتے ہیں توفت رسولنا، مگر نیند صرف اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے میں سے ہر ایک کے ساتھ، مسلمان ہو، کافر ہو، نیک ہو، بد ہو، ہر روز ہمارے ساتھ اللہ کا یہ عمل توفی ہوتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم۔ یہ ہے توفی سونا، نیند۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ہمارے آخری وقت آنے پہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری توفی فرماتے ہیں، ہمیں بتمام قبضے میں سوتے وقت بھی لے لیتے ہیں اور مارتے وقت بھی، یہ بھی ہوگا، مگر اجل سے پہلے نہیں۔ سونا تو ہم دن کو بھی کبھی سو لیتے ہیں، رات کو بھی سو لیتے ہیں، مگر موت صرف ایک وقت آئے گی، اور یہ بھی عیسیٰ پہ بھی یہ توفی موت آئے گی اجل پر، اور سونا بھی وہ عام انسانوں کی طرح ہے۔ اس لیے اب ہم اس آیت کی جو خصوصی حضرت عیسیٰ سے خطاب ہے اللہ کا، اس کو سمجھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعدائے عیسیٰ نے مکر کیا، تدبیر کی، کس چیز کی؟ کہ قتل کریں انہیں، جادوگر ہیں، سزا ہے ان کی یہ قتل، اور سولی پہ چڑھائیں، مگر اللہ نے توفی فرمائی۔ اب جب دشمنان پیغمبر، دشمنان عیسیٰ مارنا چاہیں تو توفی اللہ کی یہ ہے، اور اللہ کی توفی یہ ہے کہ اللہ انہیں اپنے قبضے میں لے کر بچا لے۔ یہ ہے توفی کا معنی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تمہیں میں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور آگے فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو تیرے منکرین ہیں میں نے ان سے تمہیں پاک کر لینا ہے۔ نبی نعمت ربانی ہے، بے قدری کے وقت اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ پہلی تفسیر ہے کہ متوفی کا کیا معنی ہے؟ پورے طور قبضے میں لینا، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، پھر انہیں اپنی طرف اٹھا لینا اور ان کو اطہار کی جگہ پر پہنچا دینا کہ کفار انجاس اور ان کے گندے ہاتھ ان تک نہ پہنچ سکیں۔ اگر کہیں دنیا میں ہی ہوتے، کشمیر میں ہوتے، جیسے کہ منکرین بات کہتے ہیں، تو وہاں تک بھی پہنچ سکتے تھے۔ اللہ ایسی جگہ لے گئے کہ جہاں تک انسانی بس نہیں چلتا تھا۔ یہ پہلی تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے متوفی کا کی، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میں آپ کو بتمام قبضے میں لینے والا ہوں، اور وہ کیسے؟
بتمام قبضے میں لینا ایک عام مفہوم ہے، جسے جنس کہیں آپ۔ مثلا کسی کو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بہت مال دیتا ہوں، اب بہت کی بھی پھر شرح ہوگی۔ اسی طرح جب اللہ نے فرمایا بتمام قبضے میں کیسے لیتا ہوں، اور رافعک، تمہیں میں اپنی طرف اٹھا لوں، یہ دوسری تفسیر ہے۔ یعنی متوفی کا، یعنی اللہ قبضے میں لینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ خود انہیں اپنی طرف اٹھا لے۔ تیسری تفسیر، اب آپ دیکھیں پہلی تفسیر میں بھی عیسیٰ کی موت نہیں ہوئی، کیوں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو قبضے میں لے رہا ہوں، اپنی طرف اٹھا رہا ہوں، تطہیر کر رہا ہوں، کہیں ذکر ہی نہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو بتمام قبضے میں لے رہا ہوں، یعنی آپ کو اپنی طرف لے جا رہا ہوں، یہاں بھی موت کا ذکر نہیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے متوفیک، اے عیسیٰ میں تمہیں سلا رہا ہوں، سنانے والا ہوں، سلانے والا، منیموں کا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ زمین سے آسمان تک جب سفر تم کرو گے تو راستہ بڑا پرخطر ہے، محفوظ رہے میرا بندہ، تو اللہ نے انہیں سلا دیا۔ یہ ہے متوفی کا، منیموں کا، سلانے والا ہوں۔ اور چوتھی اپنے وجہ تفسیر یہ ہے ممیتوں کا، اے عیسیٰ۔ اب آپ سمجھیں اس آخری تفسیر کو، اس میں ہی لوگ چکر دیتے ہیں اور گڑبڑ کرتے ہیں، اور منکرین حیات عیسیٰ اسی سے ثابت کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں۔ اب آپ یہ ماحول ذہن نشین کریں کہ ایک طرف عیسیٰ ہیں گرے ہوئے دشمنوں میں، اور ان کے دشمن ہیں، دوسری طرف رب تعالی ہے خیر الماکرین، جو اس پورے ماحول سے عیسیٰ کو بچانے والا ہے۔ تو اب بچانے کا ذریعہ کیا فرمایا؟ توفی ہے۔ تو اب بتائیں کہ اگر اس توفی کو اس وقت مارنے سے تعبیر کیا جائے، یا 40 سال، 50 سال، 80 سال بعد، تو پھر اللہ نے تو دشمنان عیسیٰ کا ساتھ دیا، عیسیٰ کا نہیں ساتھ دیا۔ اس لیے مفسرین نے، جنہوں نے یہ کہا کہ ممیتوں کا، کہ یہ موت دینے سے کنایا ہے، اب آپ توجہ سے سنیں کہ ایک شخص کو اس کے دشمن مارنے والے ہیں، منظر سامنے ہے، مگر اللہ یہ کہے کہ یہ نہیں، میں ہوں مارنے والا، یہ ہے مطلب ممیتوں کا۔ اسی لیے اس تفسیر میں جملہ مفسرین نے کہا کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اے عیسیٰ یہ اس وقت تمہیں نہیں مار سکتے، وہ مارنے والی ذات میری ہے، اور میں اس وقت کیا کر رہا ہوں؟ رافعک الی، تمہیں اٹھا رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان چاروں تفسیروں میں کہیں موت کا ذکر نہیں، بلکہ اس وقت عیسیٰ کو اللہ کی طرف سے یہ بتانا کہ مارنے والا میں ہوں، یہ ان کو تسلی ہے، یہ ان کو خوشخبری ہے، یہ ان کو سکون دینا ہے کہ عیسیٰ میں تیرا خالق، میں تیرا ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ میرے قبضے میں ہے، تمہیں موت دینا، ان کے میں نہیں۔ تو کیوں عیسیٰ علیہ السلام مطمئن نہ ہوئے ہوں گے؟ ورافعک، اور میں کرنا کیا چاہتا ہوں؟ تو میں اپنی طرف اٹھا لینا چاہتا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چار وہ تفسیریں ہیں جن کا میں نے پورے مفسرین قرآن سے خلاصہ آپ کو بتا دیا۔ اب میں اس لیے اس مسئلے پہ زیادہ زور دیتا ہوں کہ ہم ہیں رحمت للعالمین کی امت، ہم ہیں پوری انسانیت کے خیر خواہ، ہم ہیں انسانوں میں مشترکہ قدریں تلاش کرنے والے۔ میں پچھلے ایک سفر میں انگلینڈ گیا تو وہاں بعض احباب نے مجھے بعض عیسائی اہل علم سے بلایا، بلکہ میں نے خود انہیں کہا، تو میں ڈیوزبری میں تھا تو میں ان کے بڑے آدمی سے ملا، بہت خوش ہوا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ ہونے اور ان کے دوبارہ آنے اور اٹھائے جانے پہ واقعی ہم متفق ہیں۔ میں نے اس کو جب یہ بات بتائی تو پھر میں نے کہا میرا دل چاہتا ہے
کہ یہ میرا بیان جو ہے 4 گھنٹے کا ہوگا تو یہاں چرچ میں ہو؟ اس نے کہا جی بالکل، الحمدللہ۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ جو انسانوں میں مشترکہ قدریں ہیں ان کو ہم تلاش کریں اور بیان کریں اور لوگوں کو تسلی دیں۔ کیوں کہ ہمارے رسول اللہ کی یہ سنت ہے اور اللہ نے ان کو حکم دیا، قل یا اہل الکتاب، اے پیغمبر آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، آؤ تعالوا الی کلمۃ، ہم ان امور کی طرف آئیں سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ اور ان کے بارے میں جو اخبار اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے دی ہیں، یہ ہمارے اور ان کی نام لیووں کے درمیان مشترکہ اقدار ہیں۔ تو اس کا اچھا بھی نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے میری آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم انسانیت کے لیے امن چاہتے ہیں، ہم انسانیت کے لیے معاشی استحکام چاہتے ہیں، ہم انسانیت کے لیے ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے حضرت عیسیٰ کو بھی بھیجیں گے، مہدی بھی آئیں گے۔ تو امت کا یہ عقیدہ جو ہے یہ سب سے پہلے عام انسانوں کے لیے تسلی کا موجب ہے، پھر خصوصاً مسلمانوں کے لیے۔ اب جو لوگ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، کسی مذہب سے تعلق رکھیں، کوئی بھی ان کا دین ہو، اور کسی شخص کو وہ زعیم مانے، یقیناً وہ نہ انسانیت کے خیر خواہ ہیں، نہ امت مسلمہ کے خیر خواہ ہیں، اور نہ ہی وہ لوگ قرآن اور سنت کی شرح کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کی ہماری مجلس جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو جناب رسول اللہ کی خوشخبریاں ہیں اس موضوع پر ہوگی، اور آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔